یہ کہا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کرتے ہو، یعنی کہ سندھ حکومت کچھ نہیں کرتی ہے. کبھی فواد چودھری، کبھی اسد عمر، کبھی کوئی اور ان کا پی ٹی آئی کا ترجمان اس طرح کی بات کرتا ہے، وہ شہ سرخیاں بنتی ہیں، پھر کوئی اور بڑا آدمی اس طرح کی بات کر جاتا ہے. تو آج میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو کرتے ہیں اور ہم جو آپ کے لیے کرتے ہیں اس پر بات ہو جائے، اور اس کے جواب میں پھر جواب یہ نہ آئے کہ تم چور ہو، اس کا جواب یہ آئے کہ جی مرتضیٰ وہاب صاحب ہم یہ کرتے ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ لوگ یہ جو سوال میں اٹھاؤں گا اس سوال کا صحیح جواب وفاقی حکومت کی جانب سے آئے گا. اور میں نے صرف فوکس کیا ہے آج کی پریس کانفرنس میں 2 ایشوز، ہیلتھ اور روڈ انفراسٹرکچر، کیونکہ ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہیلتھ سے. آپ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ سندھ حکومت نے خیرپور ضلع کے اندر گمبٹ کے اندر گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کریٹ کیا، عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ. اس کے تمام فنڈنگ، تمام اخراجات سندھ حکومت اپنے بجٹ کے ذریعے اٹھاتی ہے. پچھلے مالی سال میں 4 ارب روپے سندھ حکومت نے اس کو دیے تاکہ ایک عام آدمی کا، غریب آدمی کا مفت علاج ہو سکے. کوئی تصور نہیں کر سکتا، تو کراچی تو میٹروپولس ہے، کراچی تو بہت بڑا شہر ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ صوبہ سندھ کے اندر چھوٹی سی ایک تحصیل میں گمبٹ میں جنگل میں منگل ہوگا، کہ وہ ادارہ پاکستان کا پہلا ادارہ بنے گا جو کہ جگر کا، گردے کا اور کارنیا کا مفت ٹرانسپلانٹ کرے گا. 1 پیسہ کسی آدمی سے نہیں لیا جاتا، کسی شخص سے نہیں لیا جاتا. بلا تفریق لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، وہاں پہ انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. صوبہ سندھ کا ادارہ ہے، صوبہ سندھ کی عوام کے بجٹ سے اس ادارے کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. میں نے بتایا 4 ارب روپے سندھ حکومت اس ادارے کو دیتی ہے. 433 جگر کے ٹرانسپلانٹ ابھی تک اس ادارے نے کیے ہیں. 433 جس میں 237 لوگوں کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا. 433 میں سے 237 افراد کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا. لیکن میرے پنجاب سے 119 افراد تھے، 119 جن کا مفت جگر کا ٹرانسپلانٹ سندھ حکومت کے ادارے نے کیا اور مفت کیا. بلوچستان کے 58 افراد ہیں جو کہ بلوچستان چھوڑ کے سندھ آئے، خیرپور آئے، گمبٹ آئے اور ان کا مفت لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوا. خیبر پختونخوا سے 12 افراد آئے، آزاد جموں کشمیر سے افراد آئے، اسلام آباد سے جہاں پہ عمران خان صاحب خود براجمان ہیں، اقتدار پر ہیں، وہاں سے بھی 5 افراد آئے اور ان کا مفت ٹرانسپلانٹ سندھ کے ادارے نے، سندھ حکومت کے ادارے نے کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ 9 سالہ بچہ ایک ہے عارف،
خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق ہے اور اسلام آباد میں مقیم ہے. اس کو جگر کا عارضہ تھا. اس کو خیبر پختونخوا میں اسلام آباد میں کوئی ادارہ نہیں ملا جو کہ اس کو ٹریٹ کر سکتا, جو کہ اس کی خدمت کر سکتا. جب اسلام آباد میں کچھ نہیں ملا, خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ملا, پنجاب میں کچھ نہیں ملا, تو اس کو وہ اسلام آباد سے صوبہ سندھ کی چھوٹی سی تحصیل تقریباً 800-900 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آنا پڑا. اور اس کا بھی پچھلے دنوں اس 9 سالہ بچے کا گمبٹ کے اندر ٹرانسپلانٹ ہوا اور ایک پیسہ اس بچے سے, اس کے خاندان سے چارج نہیں کیا گیا. یہ ہے وہ انسانیت کی خدمت جو سندھ حکومت کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت کر رہی ہے. آپ کے پاس ایسا کوئی ادارہ ہے جہاں خیرپور کا کوئی مریض آپ کے پاس گیا ہو, دادو کا کوئی مریض گیا ہو؟ کچھ نہیں. یہ ہم نے کیا ہے. NICVD 18ویں ترمیم کے بعد یہ ادارہ سندھ حکومت کو منتقل ہوا. وہ NICVD جو صرف کراچی میں تھا اور پاکستان کے طول و عرض سے جو دل کے عارضے میں مبتلا افراد تھے وہ آتے تھے, سندھ حکومت نے فیصلہ کیا, وہ سندھ حکومت جو کام نہیں کرتی ہے, وہ سندھ جہاں کوئی کام نہیں ہوا, اس سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ مریض سکھر سے کراچی آئے گا تو راستے میں کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, حیدرآباد سے کراچی آئے گا تو کچھ ہو سکتا ہے. تو سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں, اس میں تو منٹ قیمتی ہے, NICVD کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. وہ NICVD جو کراچی میں تھا حیدرآباد میں کھولا گیا, ٹنڈو محمد خان میں کھولا گیا, مٹھی میں کھولا گیا, 7 میں کھولا گیا, سکھر میں کھولا گیا, لاڑکانہ میں کھولا گیا, خیرپور میں کھولا گیا, نواب شاہ میں کھولا گیا, گھوٹکی میں کھولا گیا, میرپور خاص میں کھولا گیا اور ٹنڈو اللہ یار میں کھولا گیا. اور ہاں ایک لاسٹ لیاری میں بھی ابھی پچھلے دنوں ہم نے کھولا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب ان پیشنٹس کو, جو دادو کا پیشنٹ ہے وہ کراچی نہیں آتا, وہ 7 میں اس کو علاج کی فیسلٹی مل جاتی ہے. جو مٹھی کا پیشنٹ ہے, ہمیشہ نگیٹو بات کرتے ہیں یہ لوگ, جو مٹھی کا پیشنٹ ہے اس کو اب کراچی نہیں آنا پڑتا, اس کو مٹھی کے اندر وہ فیسلٹی مل رہی ہے. ٹنڈو محمد خان چھوٹا سا ضلع ہے, 1 قومی اسمبلی کی سیٹ ہے, 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, ان کو کراچی نہیں آنا پڑتا, ان کو مفت علاج مل رہا ہے. میں آپ کو نمبر دوں گا کہ کراچی کا جو NICVD ہے اس نے پچھلے 5 برسوں میں 58,56,190 پیشنٹس کا مفت علاج کیا ہے. NICVD کراچی نے 58,56,190 5.86 ملین ہارٹ پیشنٹس تھے جن کا کراچی میں علاج ہوا اور مفت علاج ہوا. یہ جو میں نے آپ کو اپنے اور سیٹلائٹ سینٹرز کا ذکر کیا کہ لاڑکانہ میں, ٹنڈو محمد خان میں, حیدرآباد میں, 7 میں, سکھر, نواب شاہ میں جو سینٹرز بنائے ہیں, یہاں پر 23,18,147 پیشنٹس کا علاج ہوا. 58 لاکھ کراچی میں, 23,18,147 2.3 ملین پیشنٹس کا علاج ان سیٹلائٹ سینٹرز میں ہوا. یعنی کہ ماضی میں ان 23 لاکھ پیشنٹس کو اپنے گھر کو چھوڑ کے
اپنے خاندان کو چھوڑ کے کراچی آنا پڑتا تھا، اب ان کو اپنے ضلع میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں وہ فیسلٹی ملی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ کدھر ہوا؟ یہ صوبہ سندھ میں ہوا۔ اس کے اخراجات سندھ حکومت نے بیئر کیے، سندھ کی عوام کے بجٹ سے ان پیسوں کو سندھ کی عوام کے لیے خرچ کیا گیا۔ لیکن میں اس میں اب ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی الزام لگائے صوبائیت کی بات کرتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا گمبٹ کے اندر ہم وفاق کی خدمت کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے NICVT میں پچھلے 2 سالوں کا صرف میں فگر دے رہا ہوں آپ کو، 3,34,177 پیشنٹس، 3,34,177، 3,34,177 پیشنٹس سندھ کے باہر سے آئے، جس میں آزاد کشمیر سے 9,133 لوگ آئے، 9,133، بلوچستان سے 2,10,000 افراد آئے، گلگت بلتستان سے 6,492 افراد آئے، خیبر پختونخوا جہاں پچھلے 8 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے 38,223 پیشنٹ، 38,223 پیشنٹس NICVT آئے، اور پنجاب سے جہاں وسیم اکرم پلس کی حکومت ہے 70,187 پیشنٹس، 70,187 پیشنٹس، 3,34,000 افراد باہر سے آئے، اور ان کا علاج مفت میں ہوا ہے۔ یہ وہ علاج ہے جس کے لیے بین الاقوامی ادارے کہتے ہیں